دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ کسی خاتون کا سوال ہے کہ ہم اپنے علاج کے حوالے سے کسی شخص کے پاس گئے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ کالے رنگ کا بکرا جو ہے اس کو صدقہ کریں اور اس کو ذبح کر کے آپ نے اس کا گوشت نہیں کھانا بلکہ اس کو جنگل کے اندر پھینک دینا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اس کے اوپر تکبیر نہیں پڑھنی، تو کیا اس طریقے سے صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ صدقہ ہمیشہ انسان کی استطاعت کے مطابق ہے، کہ آپ کی جتنی استطاعت ہوگی آپ اس کے مطابق صدقہ دیں گے۔ اگر آپ کی استطاعت بکرا ذبح کرنے کی نہیں ہے تو آپ کو قرض اٹھا کر بکرا خریدنا اور پھر اس کو ذبح کر کے صدقے کے طور پہ بانٹ دینا، شریعت کہیں یہ پابندی نہیں لگاتی۔ آپ کے پاس اگر بکرے کی استطاعت ہے اور آپ 10 روپے سے کام نپٹانا چاہتے ہیں کہ بس میں زیادہ مجھے خرچ نہ کرنا پڑے، تو یہ طریقہ کار بھی سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ یہ انسان کی مال کی عبادت ہے جو ہم اللہ کے راہ، جس طرح زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ انسان کے مال کی عبادت ہے۔ صدقہ، خیرات، نظر نیاز ہم دیتے ہیں، یہ انسان کے مال کی عبادت ہے۔ پہلی بات تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ عبادت چاہے انسان کے جسم کی عبادت ہو، چاہے انسان کے زبان کی عبادت ہو، چاہے انسان کے مال کی عبادت ہو، عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زبان سے جو تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں خرچ کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز کی وضاحت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ، اگر آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، اگر آپ کی استطاعت بکرا دینے کی ہے تو بالکل آپ بکرا خریدیے اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے جو مستحقین ہیں ان تک اس کا گوشت پہنچائیں۔ ایک لفظ آپ نے کہا کہ کالے رنگ کا بکرا، پہلی بات تو یہ کہ شریعت کے اندر کہیں بھی اس بات کی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ نے اگر صدقہ کرنا ہے تو کالے رنگ کا ہی بکرا دینا ہے، سفید نہیں دینا۔ بھائی سفید نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا جا سکتا؟ جس طرح کا یہ شخص جس نے بھی آپ کو یہ صدقہ دینے کا طریقہ بتایا ہے، اس طرح کے لوگ کالے رنگ کے بکرے یا مرغے یا کالے رنگ کی چیز کو اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے نام کا ذبح نہیں کروانا ہوتا بلکہ شیطان کے نام کا ذبح کروانا ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کا اور شیطان کے نام کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں۔ آپ جس وقت بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ آپ اس کو لٹائیں گے اور اس کو ذبح کرتے وقت آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ کر اس کی گردن پر چھری چلائیں گے پھر وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوگا۔ ایک جانور کو ذبح کرتے وقت اگر آپ یہ کلمات نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ پڑھ دوں گا، سورہ بقرہ ہی پڑھ دوں گا بکرے کی گردن پہ اور پھر میں اس کو ذبح کروں گا، وہ پھر بھی حلال نہیں ہے، وہ پھر بھی اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہے، وہ پھر بھی شیطان کے نام کا ذبح ہے۔ اس کو حلال چیز کو ذبح کرتے وقت، اس جانور کو ذبح کرتے وقت اگر ہم نے اللہ کے نام کا صدقہ کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت ہم ہر صورت لازماً
تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، پھر اس کی گردن پر چھری چلائیں، پھر وہ اللہ کے نام کا ذبح ہوگا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں مختلف عاملین بیٹھے ہوئے ہیں جو روحانیت کے نام پر لوگوں کا علاج کرتے پھر رہے ہیں، آپ راول ڈیم کے پاس چلے جائیں، بے شمار قسم کی آپ کو دالیں گری ہوئی نظر آئیں گی۔ راول ڈیم کے آگے جو جنگل آتا ہے وہاں پر اکثر عاملین جو ہیں وہ اپنے جو چاہنے والے یا جو ان کو مان کر ان کے کہنے کے مطابق جو ہیں وہ اعمال کرتے پھر رہے ہیں، ان کو وہ نصیحت کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے آپ نے جنگل میں جا کے پھینک کے آ جانا ہے اور تکبیر بھی نہیں پڑھنی۔ یہ اسی طرح کا سوال لگتا ہے مجھے۔ یہ تو سیدھا سیدھا شیطان کی عبادت ہوئی کہ حلال چیز کو ہم نے حرام طریقے سے ذبح کیا اور کر کے ہم نے اس کو جنگل میں پھینک دیا۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس 2 وقت کے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم نے بکرے کو ذبح کیا اور جا کے جنگل میں پھینک دیا۔ کبھی سوچی یہ بات کہ یہ کیوں ہمیں کہا جا رہا؟ یہ صرف اور صرف شیطان کی پوجا ہو رہی ہے۔ آپ اپنے جس مسئلے کی خاطر بھی کسی بھی عامل کے پاس گئے ہیں، یہ چیز در حقیقت شیاطین کو تقویت پہنچانے کے لیے ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے جلال کو کم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں، مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، صدقے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کیجئے، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا کر رکھی ہے کہ اس کے راستے میں جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے ہمیں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانور کو ذبح کیجئے، اس کے اوپر تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر کے کلمات پڑھیں، اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت جو ہے وہ مستحقین تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی برکت کی وجہ سے، صدقے کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔